بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 52 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے غزوہ بدر کے مسلمانوں کی شاندار فتح اور مشرکین کا انجام۔ آج انشاءاللہ اس ٹاپک کے تحت میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ذیلی مضامین ہیں انہیں بھی ڈسکس کروں گی، اور انشاءاللہ اس فتح مبین کے مارکے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی تھی، جو فضائل تھے بدری صحابہ کے، جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملا، جو اس کے ثمرات نتائج مرتب ہوئے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے لاؤں گی۔ پھر اس میں کفار کو کس طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے ان کے کفار سردار، جو ان کے مشرکین سردار تھے، ان کا انجام ہوا، انہیں کس طرح سے بدر کے ایک بالکل بے آباد کنویں میں دھکیل دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان نہایت وقار کے ساتھ اور نہایت ایک جلال کے ساتھ مدینہ میں تشریف لائے۔ مکہ پہ کس طرح کوہرام برپا ہوا، کس طرح ان کی شکست فاش کا ان کے سامنے ایک پول کھلا، ان کا غرور و تکبر جس طرح خاک میں ملا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تحت ذیلی مضامین آئیں گے، صحابہ کرام کی محبتیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو نصرت و حمایت، ان کے دلوں کو جو قرار سکون عطا ہوا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ پھر غنائم کی تقسیم جس طرح سے قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ تو یہ سارے ذیلی مضامین انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں ہم کور کریں گے، اور مسلمانوں کی شاندار فتح اور ظاہر سی بات ہے مشرکین کا جو انجام ہے، اس کے تحت یہ سارے واقعات آج اللہ کی توفیق سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج ہم سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے۔ ہم سب کے حق میں، ہماری اولادوں کے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ سے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، جسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہمیں ان کے ہاتھوں سے، ان کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا ٹھنڈا میٹھا شیریں پانی نصیب ہو، اور ان کی شفاعت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بدر میں فرشتوں کا نزول فرمایا تھا، ملائکہ تشریف لائے تھے، اور مشرکین کو فرشتے باقاعدہ نظر بھی آ رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ فرشتوں نے مدد کی اور کفار کو قتل بھی کیا، انہیں قید بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس اس جنگ میں موجود تھے، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن 2 آدمی دیکھے، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب تھا، دوسرا بائیں جانب، وہ بڑی جمع مردی سے لڑ رہے تھے۔ پھر ایک تیسرا آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آ گیا، پھر چوتھا آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آ کر لڑنے لگا۔ سبحان اللہ، یہ وہ ملائکہ تھے جن کی حمایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے عطا ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت جمع مردی کے ساتھ اور نہایت حوصلے کے ساتھ اور پا قدمی کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ پھر اللہ رب العالمین کی شان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان ملائکہ کے ساتھ موجود تھے، تو صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان جو ملائکہ تھے ان کا مشاہدہ فرمایا۔ ابن ہشام رحمہ اللہ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ بدر کے دن فرشتوں نے سفید پگڑیاں باندھ رکھی تھیں، جن کے پلے انہوں نے اپنی پشتوں پر ڈالے ہوئے تھے، سوائے جبریل امین علیہ السلام کے انہوں نے زرد رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ سبحان اللہ العظیم، یعنی مشاہدہ ہو رہا تھا، نہ صرف کفار دیکھ رہے تھے، انہیں سب کچھ نظر آ رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا، صحابہ کرام باقاعدہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ملائکہ کا جو حال تھا، جو ان کا نظر آنا، ان کا ٹائر وغیرہ، وہ سب کچھ۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ ابلیس ملعون اس جنگ میں موجود تھا، سراقہ بن مالک بن جوشم کے روپ میں، اس نے وہ روپ دھار رکھا تھا، اس کے چیلوں نے بنو مدلج کے نوجوانوں کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ تو سیدنا رفاع بن رافع اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کی مدد کی۔ جبریل امین علیہ السلام 500 فرشتوں کا لشکر لے کر ایک پہلو پر اترے، اور دوسری جانب میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہوئے۔ اب یہ جو کفار کا لشکر تھا نا، اس میں ابلیس کا بھی ایک اپنا جھنڈا تھا، وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت موجود تھا، اور اس نے جو بنو مدلج کے سردار کا یعنی سراقہ بن مالک بن جوشم کا روپ دھار رکھا تھا، اور اس کے جو چیلے تھے وہ بھی ان نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ تو جبریل امین علیہ السلام جیسے ہی یہ
گھمسان کا رن پڑا تو جبریل امین علیہ السلام ابلیس کی طرف بڑھے، اسے فوراً اپنی موت کے سائے سر پر منڈلاتے ہوئے نظر آئے، تو اس وقت اس نے جو ہے ایک مشرک کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، تو اس نے ہاتھ فوراً چھڑایا اور پیٹ پھیر کر ایسا دوڑا کہ وہ مشرک اس کو آواز ہی دیتا رہ گیا کہ اے سراقہ، تم تو کہہ رہے تھے تم ہمارا ساتھ دو گے، لیکن تم تو جا رہے ہو، تم بھاگ رہے ہو، رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو۔ لیکن ابلیس نے کچھ نہیں دیکھا، پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اور یہ کہنے لگا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی موقع پر حارث بن ہشام نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، تو حارث نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، اور شیطان جو کہ سراقہ کی شکل میں تھا، تو اس نے فوراً حارث کے سینے پہ ایک زوردار پنچ مارا، اور حارث جو تھا وہ زمین پہ گر پڑا، اور شیطان بغیر کچھ دیکھے، بغیر پیچھے پلٹ کر، اس نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا، اتنی تیز اسپیڈ میں بھاگا، اتنا دوڑا کہ جا کے سمندر میں کود گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ بلند کیا اور دعا کرنے لگا کہ اے رب، اپنے اس وعدے کا لحاظ رکھنا جو تو نے مجھ سے کیا تھا، اللہ میں تجھ سے مہلت کا سوال کرتا ہوں۔ اس وقت شیطان کو اصل میں یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے، یعنی وہ اس قدر خوف کی حالت میں میدان سے بھاگا تھا، یعنی جنگ سے فرار ہو کر، اور سیدھا جا کے سمندر میں چھلانگ لگائی اس نے۔ اس موقع پر ایک روایت ہے کہ بدر میں شکست کے بعد جب مشرکین مکہ واپس جا رہے تھے نا، تو انہوں نے سراقہ بن مالک کو دیکھا، جو اصل میں جو سراقہ تھے، جو بعد میں ظاہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے۔ اس وقت لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ اے سراقہ، تو نے تو ہماری صفوں میں پھوٹ ڈال دی تھی، ہمارا جنگی نظام درہم برہم کر دیا تھا، ہمیں شکست سے دوچار کیا تھا، ہماری شکست کا ذمہ دار تو ہے۔ سراقہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے تو تمہارے کسی معاملے کا علم ہی نہیں، مجھے تو اس جنگ کا بھی نہیں پتہ، جو کہ تمہاری شکست کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے، مجھے تمہاری شکست کے بعد پتہ چلا ہے، میں اس جنگ میں شریک ہوا ہی نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کا یقین نہیں کیا، حتیٰ کہ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اس پورے واقعے کی حقیقت قرآن مجید میں پڑھی، تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ساری کارستانی شیطان کی تھی، اسی ملعون نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روپ دھار کر انہیں دھوکہ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے یہ ملعون جو ہے یہ میدان کارزار چھوڑ کر دوڑا، فرار ہوا وہاں سے۔ پھر انہی شیطانوں کا ہی ایک طاغوتی لشکر اور اس کا ایک سالار ابو جہل تھا، جو اپنی صفوں میں اضطراب دیکھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ لشکر جو ہے اس کی تو پسپائی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے سارے مشرکین کو خوف و ہراس کی حالت میں للکار کر تکبر کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نہیں ڈرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ہی وہ ساز باز کر چکا تھا، اس لیے وہ بھاگا ہے، اس لیے چھوڑ کر بھاگا ہے، اور تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل ہو جانے کا بھی ہول سوار ہو گیا ہے، تم ڈر گئے ہو، لیکن انہوں نے تو جلد بازی سے کام لیا تھا، تم جلد بازی مت کرو۔ مطلب وہ اپنے لشکر کو موٹیویٹ کرتا رہا، انہیں ان کا morale ہائی کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم، جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیوں کو رسیوں سے نہ جکڑ دیں، اس وقت تک ہم میں سے کوئی واپس نہیں جائے گا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں گرفتار کرو تاکہ ہم انہیں ان کی بری حرکت کا مزہ چکھائیں۔ یہ اس قدر یعنی تکبر کے عالم میں تھا کہ اس کے تکبر کو اس وقت بھی ٹھکانہ نہیں تھا، متکبر آدمی تھا۔ اس کی ہلاکت کچھ اس انداز میں ہوئی کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن وہ جس صف میں کھڑے ہوئے تھے نا، تو وہاں ان کے دائیں بائیں دو نو عمر لڑکے تھے، اور وہ دو نو عمر لڑکے جو تھے ان کے نام تھے، ایک کا نام تھا معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کا نام تھا معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں جو تھے یہ ابن افرا کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے معوذ ابن افرا، اس طرح سے مطلب جو ہے ان کا نام لیا جاتا ہے، افرا کے بیٹے کہا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ دونوں جو تھے یہ بیسیکلی معاذ بن افرا جو ہیں یہ افرا کے بیٹے تھے، معاذ بن عمر بن جموح جو تھے یہ دوسرے صحابی تھے، معاف کیجیے گا۔ تو ان کا یہ معاملہ ہوا کہ ان کے دماغوں کے اندر نا ابو جہل کو ہلاک کرنے کا ایک جنون سوار تھا، کیونکہ یہ ایسا طاغوت اکبر تھا جو متحرک نظر آ رہا تھا، باقی سارے جتھے جو تھے ان کے قدم اکھڑ رہے تھے، اور وہ جو ہے یہ واحد تھا جو تلواروں میں اور نیزوں میں اور ان کی باڑوں کے درمیان حصار قائم کر کے بہت متحرک تھا۔ تو یہ دو انصاری نوجوان تھے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ چچا آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بھتیجے میں اسے خوب جانتا ہوں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے خلاف حرزہ سرائی کرتا ہے، اس وقت تک ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اس کی ہماری موت نہ آ جائے، ہم
اس کو تہس نہس کر کے سانس لیں گے، ہم اس وقت تک ہماری جان میں جان نہیں آئے گی، ہم اس کی جان لے کے رہیں گے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرزہ سرائی کرتا ہے۔ دونوں نے مطلب یہی جو ہے وہ اپنا موقف بیان کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکوں سے کہا کہ دیکھو وہ رہا تمہارا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، یعنی انہوں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بس وہ رہا تم لوگوں کا شکار۔ یہ کہنے کی دیر تھی، وہ دونوں اپنی تلواریں لے کر عقاب کی طرح ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور دونوں نے مل کر جو ہے اسے قتل کر دیا، اور پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر دریافت فرمایا کہ ایکما قتلہ، یعنی تم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ میں نے اسے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اپنی تلواریں صاف کر چکے ہو؟ وہ بولے کہ جی نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کا مشاہدہ فرمایا کہ تم دونوں ہی نے اسے قتل کیا۔ البتہ ابو جہل کا جو سامان تھا نا، وہ معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا گیا تھا، کیونکہ حضرت معاذ بن افرا جو ہیں وہ خود لڑتے لڑتے اس میدان بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ تو پھر جو ابو جہل کا جو بھی سامان تھا، جو اس کی ضرورت تھی، جو بھی اس کے اوپر جو اس نے جو جنگی اپنا سامان جو وہ استعمال کر رہا تھا، اپنا جو گھوڑا اور اپنا جو کچھ بھی تھا، وہ تمام اس کا سامان جنگی جو وہ حضرت معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا گیا۔ حضرت ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن عمر بن جموح نے بتایا کہ جس وقت ابو جہل گھنے درختوں کی طرح نیزوں اور تلواروں کی باڑ کے حصار میں تھا، میں نے مشرکین کو یہ کہتے سنا ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جو ہی یہ بات سنی اس کی طرف ہو لیا اور جیسے ہی موقع ملا میں نے حملہ کر دیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ اس کی نصف پنڈلی اڑ گئی۔ اللہ کی قسم اس کی پنڈلی یوں اڑی کہ میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی ضرب پر اوکھلی سے باہر جا پڑے۔ اسی اثناء میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا بازو کٹ گیا، مگر اس کی کھال لٹکی رہی۔ یہ بازو لڑائی میں مخل ہو رہا تھا، میں اسے گھسیٹتے ہوئے دن بھر لڑتا رہا۔ جب وہ مجھے حد سے زیادہ اذیت پہنچانے اور لڑائی میں مخل ثابت ہونے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس پھر معاذ بن افرا پہنچے، وہ اس وقت زخمی تھا، انہوں نے اس کو ضرب لگائی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، لیکن اس کا سانس ابھی چل رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے دن یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے جو ہمیں ابو جہل کے بارے میں آگاہ کرے کہ اس کا کیا بنا۔ اس کام کے لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے اسے مقتولین میں دیکھا تو اس حالت میں پایا کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے اسے مار گرایا تھا، لیکن ابھی اس میں زندگی کی رمق موجود تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور کہا تو ہی ابو جہل ہے؟ اس نے کہا جس قوم کو اس کی قوم نے قتل کیا ہے کیا کوئی اس سے بڑھ کر بلند پایا آدمی بھی ہے؟ یعنی مجھے دشمن نے نہیں قتل کیا، مجھے تو میری قوم کے لوگوں نے قتل کیا۔ اس کو اتنا غرور، اتنا تکبر اس کے اندر تھا کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن ابو جہل کو زخمی حالت میں جب گرا ہوا پایا، وہ اپنی زندگی کی جب آخری سانسیں لے رہا تھا، میں نے اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کی گردن پر پاؤں رکھا، اس کی داڑھی پکڑی اور کہا او اللہ کے دشمن، آخرکار اللہ نے تجھے رسوا کیا۔ وہ کہنے لگا مجھے کس بات پہ رسوا کیا؟ تم نے جس شخص کو قتل کیا ہے کیا اس سے بلند پایا آدمی بھی کوئی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس اپنی تلوار تھی، میں نے اس کے ہاتھ پر وار کیا، اس کا سارا جسم فولادی ذرہ میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تلوار اپنے زانوں پر رکھی ہوئی تھی، وہ نقاہت کے باعث اپنے کسی عضو کو جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ جب میں نے اس پر وار کیا تو اس کی تلوار دور جا گری جو میں نے قبضے میں لے لی۔ ابو جہل کہنے لگا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد میں نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ دیا تو وہ کہنے لگا او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ واضح رہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے، تو اس نے اس موقع پر یہی طعنہ دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اس کی لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر 3 بار فرمایا
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ میں بدر کے نواح میں چل رہا تھا کہ اچانک ایک گڑھے سے ایک آدمی نکلا، اس کی گردن میں زنجیر تھی۔ اس نے مجھے آواز دی، اے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسے میرا نام پہلے سے معلوم تھا یا عرب کے عام دستور کے مطابق اس نے مجھے آواز دی تھی۔ اسی گڑھے سے ایک اور آدمی بھی نکلا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا اے عبداللہ اسے پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ اس نے پھر اس کو کوڑا مارا تو وہ اسی گڑھے میں واپس چلا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جلدی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا، اسے قیامت تک اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن ابی دنیا نے امام شعبی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں بدر کے پاس سے گزرا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ زمین سے نکلتا ہے تو اسے ایک دوسرا آدمی اپنے چابک سے مارتا ہے حتیٰ کہ وہ پھر زمین میں دھس جاتا ہے، پھر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ دوبارہ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح بار بار لگاتار اس سے یہی سلوک ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو جہل ہے، اسے قیامت تک اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس ناپاک وجود کا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اس قوم کا فرعون ہے، اس کا یہ انجام تھا، اور اس قدر اللہ رب العالمین نے اس کو ذلیل و رسوا کیا کہ وہ نہایت عاجز ہو کے مرا، بالکل بے دست و پا ہو کے مرا، جنبش کرنے کی بھی اس کے اندر سکت نہیں تھی، اتنے اس کے اوپر تلواروں کے پے در پہ وار ہوئے، اس کے باوجود وہ مرا نہیں۔ اللہ کی شان ہے، دیکھیں جو بھی بدبخت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہزا سرائی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور کیفر کردار تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کی یہ شان ہے، اس کا انجام اتنا ہی عبرتناک ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اس قدر والہانہ تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو یہ تقویت عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان کے ایمان کو اور ان کی خالص سچی محبت کو اللہ نے قبول فرما لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کا دم نہیں نکالا، اس کو اس قدر اذیت پہنچی، اس بدبخت کا دم آخر تھا، لیکن اس کے ہوش حواس ابھی بھی سلامت رہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اس پیکر نخوت و رعونت نے نا ایک ایسے مسلمان کے ہاتھوں جہنم واصل ہونا تھا جو مالی لحاظ سے بھی کنگال تھا، جسمانی اعتبار سے بھی نحیف و نزار تھا، قبیلے کے لحاظ سے بھی بیچارہ بے یار و مددگار تھا، اور وہ کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کو یہ ابو جہل صرف اس وجہ سے مارا کرتا تھا، ان کے بال پکڑ پکڑ کے ان کے چہرے پہ تماچے مارا کرتا تھا، انہیں گالیاں دیا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت اس مسکین کلمہ گو میں اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی سکت نہیں تھی کہ کوئی جوابی کارروائی کر سکتا، اس وقت وہ مسکین الحال انسان تھا۔ لیکن آج وہی نادار اور وہی ناتواں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے پاؤں تلے روند رہے تھے اور اپنی شمشیر جوہردار سے اس کی گردن کاٹ رہے تھے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی شان، اللہ کیسے ٹیبلوں کو ٹرن کر دیتے ہیں۔ تکبر کا یہی انجام ہے، غرور کا یہی نتیجہ ہے۔ خاص بات یہ کہ ابو جہل بے ہوش نہیں ہوا تھا، ہوش میں تھا، ساری تذلیل دیکھ رہا تھا، اپنا حشر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کو دم مارنے کی بھی جرت نہیں تھی، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طاغوت اکبر کا سر اٹھا کر لے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نافرمان کا جو حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو عظیم عالی شان فرمان ہے اس کا یہ عملی ثبوت ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اور غلبہ اللہ کے لیے اور اس کے رسولوں کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا، تو یہ آج عملی ثبوت ملا اس کا کہ ابو جہل نہایت متکبر خود غرض انسان تھا، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ اس کی رسی جل گئی تھی، اس کے بل نہیں گئے تھے، مر گیا، لیکن غرور کے نشے سے اس کا دماغ خالی نہیں ہو سکا آخری سانس تک۔ اس کا ثبوت اس کا یہ آخری جملہ جو مرتے مرتے بھی اس نے کہا کہ او بکریوں کے حقیر چرواہے، تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی تکبر نے اس کو اتنا چور چور کیا ہوا تھا، اور پھر اس کا انجام ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ اس ایسے انجام سے کل کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ایک اور بدبخت انسان امیہ بن خلف،
جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و زیادتیاں کیا کرتا تھا. اس کا بھی انجام بہت برا ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی زبانی وہی فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا کہ مکہ میں وہ ان کے اہل و عیال کا اور مال کا خیال رکھے گا، اور مدینہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کا اور اس کے مال کا، اس کے اہل کا یعنی ذمہ لیں گے، حفاظت کریں گے. تو یہ معاہدہ ان دونوں کے درمیان طے تھا. اب جب یہ بدر کا معرکہ ہوا نا اس دن یہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ، اس کا بیٹا علی بن امیہ بھی اس معرکے میں شریک تھا، یعنی کفار کی جانب سے لڑ رہا تھا. تو اس نے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آواز دی اور یہ کہا کہ اپنا معاہدہ یاد دلایا. اور تکبر اس کے اندر بھی کم نہیں تھا، بہت زیادہ تکبر تھا اس کے اندر بھی. تو اس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو وہ معاہدہ یاد دلایا اور کہا کہ مجھے یہاں سے جو ہے نکلنا ہے، کسی بھی طرح سے مجھے یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ آج جیسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھا، ان کی نظر اس پہ پڑی تو اونچی آواز سے انہوں نے انصار کو بلا اور کہا کہ انصاریو، یہ رہا کفر کا سرغنہ امیہ بن خلف، اگر یہ بچ گیا تو میں نجات نہیں پاؤں گا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر انصاری امیہ پر ایسے ٹوٹے جیسے بھوکا کھانے کے اوپر ٹوٹتا ہے. لوگوں نے گھیرے میں لے لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے. انہوں نے امیہ کا بچاؤ کرنا چاہا تو اس غرض سے نا وہ اس کے اوپر ہو گئے، یعنی اپنے وجود کو اس کے اوپر ڈال دیا. ادھر حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے علی پر تلوار کا وار کر کے اس کی ٹانگ اڑا دی. وہ ایک دم سے تڑپ کر جو ہے وہ تورا کر نیچے گر گیا. امیہ نے جب یہ ہولناک منظر دیکھا تو اس نے اتنی زوردار چیخ ماری کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنی زوردار چیخ پہلے کبھی نہیں سنی تھی. پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن امیہ کو قتل کر دیا. اب امیہ جو تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نیچے ہی تھا، لیکن حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے ہی سے تلوار گھسا کر امیہ کی ناک کاٹ دی، یعنی نیچے ہی سے نا وہ ان کے وجود کے نیچے سے ہی امیہ کی ناک جیسے ہی کٹی نا تو وہ چلایا اور کہنے لگا کہ عبد الرحمن ذرا ہٹ جاؤ، میں ان سے نمٹ لوں. میں نے کہا کہ امیہ یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیہ بھاگ جاؤ، مگر آج بھاگنے کی گنجائش بھی نہیں، اب میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. وہ نکلنے لگا تو خبیب بن یصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرا گیا، اور امیہ مکہ میں ان پر بھی ظلم و ستم ڈھاتا تھا. تو انہوں نے جو ہے اپنی تلوار سے اس پر ایسا وار کیا کہ اسے اسی جگہ پر ڈھیر کر دیا، وہ وہیں جو ہے ختم ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانی دشمن امیہ بن خلف کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قید میں دیکھا تو بلند آواز سے کہا اب یہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا، کیونکہ امیہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں شدید وحشیانہ انتہائی تشدد اور ظلم و ستم کا جو ہے نشانہ بنایا کرتا تھا، بہت تشدد کیا کرتا تھا. اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل نا اللہ کے دشمنوں کو ملیہ میٹ کر کے کامل اطمینان حاصل کرنے کے لیے تھا، کیونکہ ان کو اپنی جان سے زیادہ اور اپنے نفس سے زیادہ ایمان کی حفاظت مطلوب تھی اور ایمان کو تسکین پہنچانا مطلوب تھی، کامل اطمینان حاصل کرنا تھا ان کے ایمان کو. کیونکہ دنیا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کی جگہ بنائی ہے. یہاں بڑے سے بڑے کافروں سے نجات پانے کے لیے، خود کو سکون دینے کے لیے ایکچولی ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات نا یہ کافر اور یہ مشرکین خود کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا برا وقت نہیں آ سکتا یا ہماری پکڑ نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس طرح خدا داد یعنی ایک لشکر تیار فرما دیتا ہے. کہاں سے اللہ مدد کرتا ہے، کہاں سے اللہ اپنے بندے تخلیق کرتا ہے، کہاں سے اللہ ان کی حمایت اور نصرت فرماتا ہے، انسان کی سوچ ہوتی ہے. تو یہ کفار جتنے مرضی غرور و تکبر میں مبتلا ہوں، جتنے مرضی سرکش ہو جائیں، اللہ کی چکی بہت باریک پیستی ہے، بہت باریک پیستی ہے، اور مومنوں کو راحت ضرور عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان مبارک ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 14 سے لے کے 15 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تم ان سے لڑائی کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا یعنی ٹھنڈک بخشے گا اور وہ ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. سبحان اللہ العظیم. دیکھیں امیہ بن خلف کا جو ہولناک انجام ہے نا، یہ ہر متکبر اور سرکش انسان کے لیے درس عبرت ہے، جو اپنی طاقت کے نشے میں چور، مقام و مرتبے کی غلط فہمیوں کا شکار ہو کر کمزور لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق سلب کرتا ہے، چاہے وہ ہماری آج کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پچھلے دور کے بادشاہ ہوں، سردار ہوں، چاہے آنے والی قیامت تک آنے والی انسانوں میں سے کوئی بھی ایسے کردار ہوں. یہ سب کے لیے عبرت ہے
یہ سب کے لیے جو ہے نا ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور عبرت کی ایک درس یعنی عبرت کا ایک درس بھی ہے، کیونکہ آخرت میں تو انتہائی برا انجام ہونا ہی ہونا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا دنیا میں ہی انجام کو پہنچا دیتا ہے، یعنی کمزور افراد کی اللہ تعالیٰ ایسے مدد فرماتا ہے کہ مغرور اور ظالموں پر اس کو قدرت عطا فرما دیتا ہے، یعنی آج جو مغلوب ہے نا اللہ کل اس کو اچانک غالب کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ ٹیبلوں کو ٹرن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے انصار بھائیوں کی مدد سے اللہ کے رسول اور یعنی اللہ کے دشمن کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو قتل کیا تھا نا، تو سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میری زرہیں بھی گئیں اور اس نے مجھے قیدیوں سے بھی محروم کر دیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی باہمی اخوت اور مستحکم تعلق کا بھی مظہر ہے یہ چیز کہ حضرت بلال کی آواز پر سارے ایک ساتھ آ گئے، باہم انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو یعنی تعاون فرمایا، اخوت کا اظہار کیا، مستحکم ہو کے انہوں نے اس کافر کو جو جہنم واصل کیا، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کفار کی زرہیں بھی ان کے حصے میں آ جاتی اور یہ ان کے جنگی قیدی بنتے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ارادہ تو یہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے جنگ کے میدان سے انہیں بھگاتے، وہ تو وہاں سے اس کو بس پکڑنا چاہ رہے تھے، اور پکڑ کر جو ہے کیونکہ ایک معاہدہ تھا ان دونوں کے درمیان، تو اس معاہدے کو جب اس نے یاد دلایا تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کوشش کی کہ میں جو ہوں اس کے اوپر آ جاؤں تاکہ میں اس کو بچا لوں اور یہ میں اس کی جو ہے حفاظت بھی کر دوں اور پھر میں اس کو جنگی قیدی بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ لیکن یہ سب جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ اللہ نے ان کے دل کو یہ قرار عطا کرنا تھا، بہت تکلیف پہنچائی تھی اس امیہ بن خلف نے ان کو، تو اللہ نے ان کے دل کو بھی ٹھنڈا تو کرنا تھا، ظاہر سی بات ہے، تو ان کے ہاتھوں سے یہ بھی جہنم واصل ہوا۔ پھر اسی طرح ابو البختری عاص بن ہاشم جو کہ ہشام کے نام سے مشہور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ابو البختری کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ مکہ میں یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی نہیں پہنچاتا تھا، ہمیشہ اپنا ہاتھ روکتا تھا، کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، کوئی ناگوار بات سننے میں نہیں آئی تھی اس کی طرف سے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جب شیب ابی طالب کا بائیکاٹ ہوا تھا نا، اور وہ بائیکاٹ کی دستاویز لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی تھی، تو اس دستاویز کو چاک کرنے میں بھی ابو البختری عاص بن ہاشم یعنی ہشام پیش تھا۔ تو ان ساری باتوں کے باوجود ابو البختری کو قتل کر دیا گیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اس کے باوجود اسے قتل یوں کیا گیا کہ اس نے نا ہوا یہ تھا کہ حضرت مجزر بن زیاد بلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی تھی۔ ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی موجود تھا، یہ دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو البختری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اس نے کہا میرے ساتھی کا کیا بنے گا؟ تو مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا لیکن میں تو اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی قسم ہم دونوں اکٹھے ہی مریں گے۔ مبادہ مکہ کی عورتیں یہ کہیں کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو قربان کر دیا، تو اس طرح سے جو ہے نا مجبوراً ابو البختری کو قتل کرنا پڑا۔ تو ابو البختری کا بھی قتل ہوا۔ پھر نوفل بن خویلد کا قتل جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو نہایت تسلی اور تشفی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ بدر کے دن کفار کو جب جنگ پر بھڑکانے والے کافروں میں جب یہ شریر آدمی نوفل بن خویلد جب وہاں پر موجود تھا نا، تو اسے کیا کیا کہ اس کے اوپر شدید رعب طاری ہو گیا جب اس نے اپنے ساتھیوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اور پہلے تو یہ خوب بھڑکاتا رہا سب کو کہ نہیں ہم نہیں ہاریں گے، یا قریش کی جماعت آج برتری کا دن ہے، شان و شوکت کا دن ہے، اور ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے اور ہم ان کو تہس نہس کر دیں گے۔ لیکن پھر جب اس نے اپنے مشرکین کو گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے دیکھا تو پھر چلا کے کہنے لگا کہ او انصاریو، تمہیں ہمارے خون سے کیا سروکار، تم دیکھ نہیں رہے کہ تم کن لوگوں کو قتل کر رہے ہو، ہمیں تمہارے خونوں سے کیا لینا دینا، ہم تمہیں نہیں قتل کریں گے، بلکہ کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں ہے؟ یعنی انہیں اپنی طرف سے انہیں برائب دینے کی کوشش کر رہا تھا، رشوت دینے کی کوشش کر رہا تھا، یوں کہہ لیں کہ ان کو للچانے کی، خریدنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تمہیں کیا، یعنی تمہیں دودھ نہیں چاہیے، ہمیں یعنی تم لوگ جو ہو، ہم تم لوگوں کو ہمیں قتل کرنے کے بجائے اگر تم لوگ قید کر لوگے نا تو فدیے میں پھر تم لوگوں کو جو دودھ دینے والی اونٹنیاں ملیں گی، تو قتل مت کرو۔ یہ اتنا اندر سے یہ خوف زدہ تھا، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعا دے چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مقام پر فرمایا تھا کہ اے اللہ تو مجھے نوفل بن خویلد سے کافی ہو جا، اللہم اکفنی نوفل بن خویلد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ جبار بن صخر رضی اللہ تعالیٰ نے نوفل کو قید کر لیا، وہ اسے باندھ کر لے جا رہے تھے کہ اسی اسنا میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس نے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، تو اس نے جبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ انصاری یہ شخص کون ہے؟
لات و عزا کی قسم، یقیناً یہ شخص مجھے قتل کرنے آ رہا ہے۔ جبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس نے کہا میں نے آج تک اس شخص سے بڑھ کر برق رفتار آدمی اور کوئی نہیں دیکھا۔ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس پر حملہ فرمایا اور اس کو اپنی تلوار سے زور سے اس کے اوپر جب ضرب لگائی تو اس کی ڈھال میں ان کی تلوار پھنس گئی۔ پھر انہوں نے اسے کھینچا، پھر وار کیا تو تلوار ذرہ کاٹتے ہوئے اس کی دونوں پنڈلیوں کو کاٹ گئی۔ پھر اس پر تیسرا وار فرمایا تو اسے قتل کر دیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا کام تمام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی کو نوفل بن خالد کے بارے میں کوئی علم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند فرمائی اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس نوفل کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ نوفل بھی جہنم واصل ہوا۔ اب یہ بڑے بڑے سردار، یہ تمام پلید جتنے لوگ تھے، ان سب کو مسلمانوں نے دشمنوں کو مار کے بھی بھگایا، ان کا مال غنیمت بھی اکٹھا کر لیا، قیدیوں کو بھی بیڑیوں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کی لاشوں کو ایک بے آباد گندے کنویں میں پھینک دینے کا حکم دیا جو میدان کارزار کے بالکل قریب ہی تھا۔ تمام اسلامی لشکر مشرکین کی لاشیں گھسیٹ کر لانے، کنویں میں پھینکے جانے کا یہ عبرتناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب ابو جہل کو گھسیٹ کر اس کنویں میں پھینکا جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو جان لیتے کہ ہماری تلواروں نے سرداران قریش کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس ارشاد میں ان اشعار کی طرف اشارہ تھا جو سردار حضرت ابو طالب اکثر یہ فرمایا کرتے تھے نا کہ اللہ کے گھر کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال کر نیزوں اور تلواروں سے جنگ نہیں کی، ہم انہیں تمہارے حوالے نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہماری لاشیں ان کے ارد گرد بکھری پڑی ہوں اور ہم اپنے بیوی بچوں سے بے خبر ہو گئے ہوں، اور اللہ کی قسم جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ پروان چڑھا تو ہماری تلواریں ان کے سرداروں کو کاٹ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سہل الہدیٰ والارشاد میں بھی موجود ہے اور الرحیق المختوم میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا اس موقع پر بھی یاد آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ کے حکم سے جب یہ سارے جب مشرکین اور کفار جب ان کو پھینک دیا گیا، ان کو یعنی تقریباً یہ کتنے تھے بدر کے روز، یہ تقریباً جو قریش کے سردار تھے 24 بڑے بڑے سردار تھے جن کی لاشیں اس بدر کے اس گندے کنویں میں پھینکی گئی تھیں، اور تقریباً ان کے جو ہیں 70 افراد کو قید کیا گیا تھا، اور 70 افراد جو تھے ان کے یعنی 24 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور 70 جو ہے ان کے قید کیے گئے تھے۔ تقریباً 70 افراد کو شہید کیا گیا تھا جن میں سے 24 بڑے بڑے سردار تھے۔ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ آپ نا جب بھی کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تھے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ جب میدان بدر میں فتح کے بعد تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا، آپ کی سواری پر پالان کس دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی چلے، یہاں تک کہ آپ کنویں کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش کو ان کے باپوں کا نام لے لے کر فردن فردن پکارا کہ اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا اسے ہم نے برحق پایا، بس تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے برحق پایا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو انہوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان جسموں سے خطاب فرما رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ ایک روایت میں ہے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی نا صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اب جو میں آپ کے سامنے حدیث رکھی ہوں فتح الباری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی طرح سن رہے ہیں جیسے تم سنتے ہو، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا لیکن وہ آج جواب نہیں دے سکتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی کہ آپ کنویں والوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ 3 دن کی مردہ لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ سن رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انک لا تسمع الموتیٰ، یعنی سورہ نمل کی آیت نمبر 80 کا انہوں نے حوالہ دیا، بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے جو میں ان سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر تشریف لا کر ان مشرکین سے یوں ارشاد فرمایا کہ اے کنویں والوں، تم اپنے نبی کے بہت برے رشتہ دار تھے، تم نے مجھے جھٹلایا اور لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے میرے وطن سے نکالا اور انہیں مجھے پناہ دی، تم نے میرے ساتھ جنگ کی اور انہیں میری مدد کی۔ پھر فرمایا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے برحق پایا؟ اللہ اکبر۔ پھر اسی جنگ کے ہی موقع میں، اسی معرکے میں بہت سارے ایمانی جذبات سے سرشار ہمیں واقعات ملتے ہیں، جن میں بہت خوبصورت صحابہ کرام کا جو ہے ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے دلوں کو مضبوط رکھا، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیے رکھا، ہمت رکھی، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی حمایت میں مضبوط چٹان بن کر کھڑے رہے۔ ان میں ایک نام آتا ہے پیکر وفا سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ عتبہ کو، اپنے چچا شیبہ کو، اپنے بھائی ولید کو بیک وقت تہو تیغ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو ایسی حالت میں انسان، ظاہر سی بات ہے کہ ہو جاتا ہے انسانی ایک بشری تقاضا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ تھوڑا سا رنجیدہ ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سی نالاں ہو جاتی ہے، یا کم سے کم ہوش حواس جو ہوتے ہیں وہ اس حد تک بحال نہیں ہوتے کہ وہ انسان جو ہے وہ ان ساری باتوں کو، ان احساسات کو قابو میں رکھ سکے۔ لیکن سبحان اللہ العظیم، ان کے ایمان، ان کے یقین کی بلندیاں اتنی عظیم ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ پہاڑوں کی طرح مضبوط اور بلند ہیں کہ انہوں نے ہرگز اپنے ایمان کو جو ہے متزلزل نہیں ہونے دیا۔ اتنے بڑے بڑے حوادثات دیکھنے کے باوجود ان کا ایمان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ باپ کو کنویں میں گرتا دیکھ کر بھی وہ بیٹا ہونے کے ناطے بالکل بھی ان کی جو محبت پدری والی رگ تھی نہیں پھڑکی، پھڑکنی چاہیے تھی لیکن نہیں پھڑکی، کیونکہ ایمان اتنا مضبوط تھا۔ انہیں اپنے باپ کے رنج، ان کے چہرے کے اوپر ایک صدمے کی سی کیفیت تھی جو محسوس ہو رہی تھی کہ شاید ان کو جو ہے رنج پہنچا ہے، شاید ان کا دل جو ہے وہ دکھی ہو رہا ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بالکل توقع کے عین خلاف انہوں نے یہ کہا کہ اپنے باپ کے کفر کی حالت میں مر جانے کا مجھے رنج ہوا ہے۔ مجھے اس بات کا رنج نہیں ہے کہ یہ چلا گیا، لیکن مجھے اس بات کا رنج ہے کہ یہ کفر کی حالت میں گیا ہے۔ وہ بیٹا ابھی بھی ایمان ہی کو مقدم کر رہا ہے اپنے باپ کے اوپر۔ سبحان اللہ العظیم، بہت ایمان افروز ان کی حیات طیبہ کا یہ واقعہ ہے، اور اللہ کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان کی تو ویسے ہی حیات جو ہے وہ قدم قدم پہ ہمیں بہت سارے خوبصورت اور انمول سبق دیتی ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بدر کے دن اپنے بیٹے عبد الرحمن کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اور انہوں نے اس وقت عبد الرحمن جو تھے وہ شرک پر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکی لشکر میں شامل تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ او خبیث، میرا مال کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، ہتھیار، تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل یہ نہیں دیکھا کہ وہ میرا بیٹا ہے کیا ہے، اسے او خبیث کہہ کے ہی پکارا۔ کوئی دل میں رحم نہیں کہ باپ ہوں اور بیٹے کی طرف تھوڑی شفقت کر لوں، یا موقع ایسا ہے کہ چلو کہیں دل نرم ہو جائے، نہیں، دشمن کو دشمن ہی کی طرح ٹریٹ فرمایا۔ پھر اسی طرح بہت درخشاں نقوش رقم کی ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ انہوں نے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ عاص بن ہشام جو تھا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ماموں تھا، تو اپنے ہاتھوں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جہنم واصل کیا۔ قومیت کے جو پروپیگنڈے تھے ان کی جڑ کٹ گئی۔ یہ ایسا دن تھا، ایسے خوبصورت، اتنے کوئی فقید المثال نمونے پیش کیے ہیں صحابہ کرام نے کہ کسی قسم کا کوئی ذوم باطل رہا ہی نہیں، کوئی ذوم باطل میں مبتلا ہوا ہی نہیں۔ خون اور زبان کا تعلق، انہوں نے اس بات کو پروف کیا کہ خون اور زبان کا تعلق عقیدہ اور دین کے تعلق سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ کسی بھی طرح سے آپ کے اقربا کا خون جو ہے وہ آپ کے عقیدے کے اوپر اور آپ کے ایمان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ تو سبحان اللہ العظیم، ہمیں بہت سارے یہاں سے جو ہیں پیغامات ملتے ہیں۔ یہ اصول اور عقائد کی جنگ تھی، قومیت اور مفاخر کی جنگ بالکل نہیں تھی۔ اس میں اسلام کا جو لشکر تھا اس نے جس شوق اور ثابت قدمی کا عدیم النظیر مظاہرہ کیا ہے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ اس جنگ میں اسلام نے یہ جو یعنی دور ترین لوگوں کے درمیان بھی محبت، مودت، بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ کفر نے سگے بھائیوں اور اقربا میں فاصلہ پیدا کر دیا۔ یعنی کفر جو ہے نا وہ اصل نہیں ہے، صحابہ نے یہ ثابت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران نے یہ پروف کیا ہے کہ کفر چاہے سگے بھائیوں کے درمیان ہو، چاہے اقربا کے درمیان ہو، یہ فاصلہ لے آتا ہے۔ اور کیا چیز ایک کرتی ہے؟ عقیدہ اور دین، یہ بنیاد ہے۔ یہ خون، زبان، پیار، محبت، ہمارے یہ جو ہم نے جو اپنے بت بنا رکھے ہیں، جن چیزوں کو ہم نے اپنے لیے بہت امپورٹنٹ بنا رکھا ہے، اپنے قبیلوں کو، اپنی روایتوں کو، اپنے خاندان کو اور ذات برادری کو، اور ان خرافات میں جو ہم الجھے ہوئے ہیں، اس کا ہمارے دین سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اصل تعلق ہے عقیدہ، اصل تعلق ہے دین، اصل تعلق ہے ایمان کی بنیاد پر۔ غیر بھی آپ کا اپنا ہے۔ اگر کلمہ گو ہے تو آپ کی کلمہ گو بہن ہے، آپ کا کلمہ گو بھائی ہے، آپ کا دینی بھائی، آپ کی دینی بہن ہے۔ یہ ہے اصل اسلام کا پیغام۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر بہت خوبصورت اور واقعات ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاران نے بڑھ چڑھ کر بہت محبت کے ساتھ ہر موقع پر، یعنی اس فتح مبین میں ہر گوشے میں، ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ رمضان 2 ہجری میں برپا ہونے والا یہ مارکہ مشرکین کی شکست فاش تھا، مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا۔ اس میں 14 مجاہدین اسلام شہید ہوئے تھے، 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے۔ مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی بنے، اور 24 جو تھے ان میں بہت نامی گرامی سردار تھے، جن کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ پھر مکہ میں اس شکست کی خبر پہنچی۔ ابو جہل کی قیادت میں اہل مکہ کا جو لشکر اپنے تجارتی قافلے کو مسلمانوں کی دست برد سے بچانے کے لیے نکلا تھا نا، اسے بہت دن گزر چکے تھے۔ اہل مکہ اپنے لشکر کی خبر یعنی خیر خبر جاننے کے لیے بے حد بے چین تھے۔ وہ شہر سے باہر نکل کر کسی قاصد کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ جس دن فرزندان اسلام نے کفر کو شکست دی، اس روز مکہ والوں نے ایک غیبی آواز سنی تھی۔ اس وقت انہیں یہ اشعار سنائی دے رہے تھے، لیکن بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، کیا ملت حنیفیہ کے پیروکاروں نے بدر کے واقعے کا مشاہدہ کیا ہے؟ یہ ایسا سانیہ جس نے کسریٰ اور قیصر کے محلات کی دیواریں گرا دی ہیں۔ اس واقعے نے لوئی خاندان کے بہت سے مردوں کو ہلاک کر دیا اور بہت سی پردہ دار خواتین کو اس حالت میں ظاہر کر دیا کہ وہ اپنی چھاتیاں پیٹ رہی تھیں۔ بس کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا۔ اس نے ہدایت کے درمیانی راستے کو چھوڑ دیا اور حیران و سراسیمہ ہو گیا۔ سننے والے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ حنیفیون کون ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہیں، کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم حنیف کے دین پر ہیں۔ یہی دن تھا جب مسلمانوں نے کفار کا کچومر نکال دیا تھا اور ان کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ یہ اشعار سن کر کفار میں ایک عجیب قسم کی سراسیمگی پھیل گئی، اور مشرکین جو تھے وہ میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو گئے۔ تو انہیں گھبراہٹ کے عالم ہی سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ مکہ میں کس رخ سے داخل ہو۔ شرم و حیا سے، ندامت سے ان کا برا حال تھا، زمین میں وہ گڑے جا رہے تھے، ان کا برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ذلت نے ان کے ایسی عبرت ناک ذلت ملی تھی۔ صرف ذلت نہیں کہنا چاہیے، عبرت ناک ذلت تھی جو ان کے حصے میں آئی تھی۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ہم کیا کریں، کہاں منہ چھپائیں اپنا، کون سے گڑھوں میں جائیں اور بس غرق ہو جائیں وہاں جا کر۔ پھر انہی میں ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس اور ام الفضل مسلمان ہو چکی تھیں۔ حضرت عباس مالدار آدمی تھے، ان کا بہت سارا مال لوگوں کے پاس تھا۔ انہوں نے قوم کے ڈر سے جو ہے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا ہوا تھا کہ قوم ان کی مخالفت کرے گی، اور انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ لوگ اسلام کا اعلان سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف ہو جائیں، میری رقم ہضم کر جائیں، یا جو بھی ان کا خیال تھا۔ بہرحال ابو رافع کہتے ہیں کہ ابو لہب نا جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا، لیکن جب اسے شکست کی خبر ملی تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ذلت اور رسوائی طاری کر دی۔ یہ ہمیں اپنے اندر نا ہمیں اپنے اندر قوت و عزت ہمیں محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر ایک ذلت طاری ہوئی تھی۔ میں کمزور آدمی تھا، ظاہر غلام تھا، تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر چھیلتا رہتا تھا۔ اللہ کی قسم اس وقت حجرے میں بیٹھا تیر چھیل رہا تھا۔ میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھیں، اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم بے حد خوش تھے۔ اتنے میں ابو لہب شکست خوردگی کی حالت میں پاؤں گھسیٹتا ہوا اندر چلا آیا اور حجرے کے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ ابھی ابو لہب بیٹھا ہی تھا کہ شور اٹھا کہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا، کیونکہ ابو سفیان کا قافلہ جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ سمندر کے کنارے سے ہو کے بچا کے جو وہ پہنچ گیا، تو وہ مکہ پہنچ گیا تھا۔
ابو لہب نے اس سے کہا بھتیجے میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تیرے پاس ضرور کوئی خبر ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ کھڑے رہے۔ ابو لہب نے کہا بھتیجے سناؤ لوگوں کا کیا حال رہا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم لوگوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی تو ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے، وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے، جیسے چاہتے تھے قیدی بناتے تھے۔ اللہ کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کرتا، دراصل ہماری مٹ بھیڑ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ اللہ کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے، نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹھہرتی تھی۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا، پھر کہا اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں اس سے لڑ پڑا، لیکن میں کمزور تھا، اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، پھر میرے اوپر بیٹھ کر مجھے پیٹنے لگا۔ میں کمزور آدمی تھا، اتنے میں ام الفضل اٹھیں، انہوں نے خیمے کی ایک لکڑی اٹھائی، اس کے سر پر اتنے زور سے ماری کہ اس ظالم کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ ام الفضل نے اس سے کہا اس کا مالک گھر پر نہیں ہے، یعنی حضرت عباس جو تھے نا انہیں قیدی بنا لیا گیا تھا، وہ بدر میں موجود تھے، انہیں قید کر لیا گیا تھا، وہ جنگی قیدی تھے۔ انہوں نے یہ ام الفضل نے فرمایا جو ان کی زوجہ تھیں کہ اس کا مالک گھر پر نہیں، اس لیے تو نے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ ابو لہب رسوائی کا دامن سمیٹ کر چلتا بنا۔ اس کے بعد اللہ کی قسم 7 راتیں گزری تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عدسہ ایک قسم کے طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا، اس طرح یہ لائن ٹھکانے لگا۔ عدسہ کے پھوڑے کو نا لوگ بہت منحوس سمجھتے تھے، چنانچہ جو ابو لہب کا جو بیٹے تھے بے گور و کفن ہی اپنے باپ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کی لاش 3 دن تک گلتی رہی، سڑتی رہی، یہاں تک کہ اس میں سے تعفن پھیل گیا، بدبو آنے لگی، اور لوگوں نے جو ہے بیٹوں کو لعن طعن کرنی شروع کی کہ اپنے باپ کو جو ہے اس کو دفناتے کیوں نہیں ہو تم لوگ۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں اس کا پھوڑا جو ہے وہ ہم پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اسے دفناؤ، اسے دفن کرو۔ لوگوں نے ان کو ذلیل کیا۔ پھر اس شخص نے جو ہے پھر مطلب اس کو بغیر غسل کے اور جس طرح سے بھی بیٹوں نے جو ہے اس کو دھکال کے اس کو مکہ کے بالائی علاقے کی طرف لے گئے، اور لکڑی سے مطلب دھکیلتے نا دور لے جا کر اس کو ایک دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ایک گڑھا سا بنا کر گڑھا کھودا، اور لعن طعن کے ڈر سے بس اس کی لاش کو اس میں پھینکا، لکڑی سے ٹو کر کے اس کو دھکیلا، اس گڑھے میں پھینکا، اور پھر پتھر پھینک کر اسے چھپا دیا۔ اس کے تعفن اور اس کی گندگی سے جو ہے بیٹے بھی پریشان، اور پورے ملک کے لوگ یعنی پورے مکہ کے لوگ جو تھے وہ پریشان تھے۔ تو استغفر اللہ العظیم، یہ بدبخت بھی حالانکہ اس میں داخل نہیں تھا جنگ میں، لیکن انجام اس کا بھی اتنا ہی عبرتناک ہوا۔ اہل مکہ کے پاس تو نہایت جو ہے وہ عجیب قسم کی صورتحال تھی، وہاں تو گھر گھر میں آہو فغاں تھی، آوازیں بلند ہو رہی تھیں، دل ان کے زخمی تھے، تکلیف سے کوہرام مچ گیا تھا پورے مکہ میں، پوری فضا ان کی سوگوار ہو گئی تھی، عورتوں کا عجیب حال تھا، اور گلی گلی میں سناٹے تھے، اور نہایت عجیب قسم کے حالات تھے۔ اب اہل مکہ کو نا بدر کی شکست کا زبردست جھٹکا لگا تھا، انہوں نے مقتولین بدر کے گھوڑوں اور اونٹوں کی کونچیں کاٹ دیں، اور سب نے یہ جو بے زبان قیمتی جانور تھے نا، ان سب کو انہوں نے تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بیچارے سارے بے زبان جانور، قیمتی جانور اسی طرح سے جو ہے مر گئے۔ 1 ماہ کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہم جو اتنی نوحہ گری کر رہے ہیں، اتنی جو گریہ زاری کر رہے ہیں، اس پر تو مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے، ہمیں ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے جس سے ہمارے دشمنوں کو خوشی ملے۔ تو انہوں نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے مقتولین پر آہ و فغان بھی نہیں کریں گے، اور ہم طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے نہ کوئی فوری اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے اعلان کرایا کہ آج کے بعد کوئی بھی اپنے مقتول پر نوحہ نہیں کرے گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہمارے اس ماتم اور نوحہ گری کا پتہ چل گیا تو وہ خوش ہوں گے، اور ہم اپنے قیدیوں کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں کریں گے، ورنہ مسلمان گریاں بار فدیے کا مطالبہ کریں گے۔ انہیں فی الوقت فراموش کر دو، مسلمان آخر کب تک ان کو جو ہے کھلائیں گے پلائیں گے، ان کے بوجھ اٹھائیں گے، آخر تنگ آ کر خود ہی انہیں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کی جو تھی، انہوں نے آپس میں یہ ارادہ کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے زندہ افراد پر عذاب تھا کہ وہ اپنے مقتولین پر رونے بھی نہیں پائیں، جبکہ میت پر رونے سے غمزدہ انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ان پر رونے کی پابندی لگا کر سرداران مکہ نے انہیں اپنے غم میں گھلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ان کے زندہوں پر بھی عذاب تھا، اور مرنے والے تو مر ہی چکے تھے، اور کتنی دردناک موتیں تھیں ان کی، اور کتنی دردناک ان کی عبرتناک ان کی سزائیں تھیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ ان سب کا جو ہے حال ہوا، یہ ان سب کا حشر ہوا۔ اب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر سی بات ہے جو جنگی قیدی ساتھ جا رہے تھے، ان جنگی قیدیوں میں ایک نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کا قتل جو ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نضر بن حارث بھی ایک فتنہ تھا، اور عقبہ بن معیط بھی، یہ دونوں اسلام کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکانے والوں میں سے تھے، اور مسلمانوں پر انہوں نے بہت مصائب و آلام توڑے تھے، اور یہ سرغنا کی حیثیت رکھتے تھے، مطلب یہ کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی معاملات ہوں، یہ پیچھے نہیں رہتے تھے۔
ہر یعنی پیش رہتے تھے، اور ان کے بتائے ہوئے جو پلانز ہوتے تھے ان کے اوپر پھر باقی سرداران جو تھے وہ عمل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی صفرا ہی میں حکم جاری فرمایا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حکم کی تعمیل کی اور نضر بن حارث کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عراق الزبیہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ عقبہ نے جب اپنے قتل کا حکم سنا تو کہنے لگا میرے لیے تباہی ہو اے گروہ قریش، ان موجودہ لوگوں میں مجھے کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے تیری دشمنی کی بنا پر تجھے ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا مجھ پر آپ کا احسان بہتر ہوگا، مجھے بھی میری قوم ہی کا ایک فرد باور کیجئے، اگر ان کو قتل کریں تو مجھے بھی قتل کر دیجئے، اگر ان پر احسان کریں تو مجھ پر بھی احسان فرما دیجئے، اگر ان سے فدیہ قبول کریں تو مجھے بھی ان میں شمار کر لیجئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچوں کے لیے کون والی وارث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ۔ پھر عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا عاصم بن ثابت اسے آگے کرو اور اسی گردن مار دو۔ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کی ساری جماعت میں سے کیا آپ مجھے ہی قتل کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو اس نے میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھا تھا؟ ایک دن میں مقام ابراہیم کے پیچھے سر بسجود تھا تو یہ شخص آیا، اس نے اپنا پاؤں میری گردن پر رکھا اور میری گردن بری طرح دبائی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری آنکھیں باہر نکل پڑیں گی۔ پھر ایک دفعہ میں حالت سجدہ میں تھا، اس نے بکری کی آلائش لا کر میرے سر پر رکھ دی، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آئیں، انہوں نے آ کے آلائش اتار پھینکی اور میرا سر دھویا۔ کہا جاتا ہے اسے عاصم بن ثابت نجاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قتل کیا ہے۔ یہ سیرہ ابن ہشام میں یہ واقعہ جو درج ہے اور سیرہ ابن کثیر میں بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کا تو اس طرح سے انجام ہوا، نضر بن حارث کو بھی قتل کر دیا گیا۔ فتح کی خوشخبری سن کر کچھ مدینہ منورہ کے کچھ منافقین بھی تھے جو دکھ کر رہے تھے، ان کی طبیعتوں کے اندر بھی ایک قسم کا ملال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے بدر روانہ ہوئے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نگہداشت کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا تھا اور ان کی معاونت کے لیے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا تھا۔ جب اسلامی لشکر فتح و کامیابی اور کامرانی کے یعنی جوہر دکھاتا ہوا، پرچم لہراتا ہوا اصیل کے مقام پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد فتح کی خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوالی یعنی بالائی مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیریں مدینہ والوں کی طرف روانہ فرمائے، جو اندرون کے جو مدینہ والے تھے ان کی طرف روانہ فرمائے۔ دوپہر کے وقت مدینہ پہنچے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے بلند آواز میں فتح کا اعلان کیا کہ اے گروہ انصار، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خوشخبری ہو، بہت سے مشرک قتل کر دیے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ ربیہ کے 2 بیٹے اور حجاج کے 2 بیٹے ابو جہل، زمع بن اسود اور امیہ بن خلف تمام قتل کر دیے گئے۔ سہیل بن عمر اور اس کے ساتھ بہت سے اشراف مکہ گرفتار کر لیے گئے۔ لوگوں کے لیے اس اعلان کو صحیح تسلیم کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ مدینہ میں منافقین اور یہود نے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ہلچل مچا رکھی تھی، یہاں تک کہ یہ جھوٹی افواہ بھی اڑا دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فتح کا اعلان سن کر عبداللہ بن رواحہ کے پاس آیا اور انہیں الگ لے جا کر پوچھا کہ اے رواحہ کے بیٹے، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ سچ بتاؤ جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں، کل صبح اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ جنگی قیدی بھی پابا زنجیر ہوں گے، تم خود ان کا مشاہدہ کر لینا۔ انہوں نے فوراً انصار کے گھر گھر جا کر یہ خوشخبری سنائی، بچے بھی خوشی سے ان کے ساتھ گلیوں میں دوڑتے پھرتے اور اعلان کر رہے تھے، اور فاسق و فاجر ابو جہل قتل کر دیا گیا، فاسق و فاجر ابو جہل قتل کر دیا گیا۔ اتنے میں یہ جو منافقین تھے ان کے دماغوں کے اندر اور ان کے دلوں کے اندر ایک عجیب قسم کا جو تھا وہ ایک گھٹن پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور انہیں یہ چیز جو تھی بہت تکلیف دے رہی تھی، کیونکہ ان کا تو پلان، ان کا تو پروپیگنڈا جھوٹا ہو گیا تھا، اور یہودیوں کی افواہیں اور منافقین کی جو افواہیں تھیں ان سے پورا مدینہ جو تھا متاثر ہوئے بغیر ہی خوشیاں منا رہا تھا۔ تو منافقین جو تھے وہ اب یہ اعلان سن کر ان کو سخت غصہ بھی آیا، اور بہت سے منافقین جو تھے ان میں سے وہ خوف زدہ بھی ہوئے۔
ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لانے والے تھے تو اس سے پہلے ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ اللہ کے حضور جا چکی تھیں، ان کو یہ لوگ دفنا کر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر پہنچے اس وقت ہم سب قبرستان بقیع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دفن کر رہے تھے، ان کو دفنا کر ہم فارغ ہوئے تھے۔ منافقین دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہے تھے کہ مکہ کا لشکر جرار ان مٹھی بھر مجاہدین کا صفایا کر دے گا اور مسلمانوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ایک منافق نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی قصوہ پر سوار دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا، کیونکہ وہ ان کی اونٹنی پر بیٹھ کر یہ سب کچھ بتا رہے تھے، اعلان کر رہے تھے، تو وہ بول اٹھا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، ہم اسے پہچانتے ہیں۔ زید شکست کھا کر بھاگ آیا اور اس قدر مرعوب ہو گیا ہے کہ اس کی عقل ماری گئی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب وہ کیا کرے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا ابا جان کیا وہ واقعی سچ ہے جو کچھ آپ نے کہا؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے پوری تسلی ہو گئی اور میں نے افواہ پھیلانے والے منافق سے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں تمہیں ان کے حوالے کروں گا، وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر منافق گھبرا گیا اور کہنے لگا میں نے تو سنی سنائی بات کہی ہے۔ یعنی یہ ان کا حال تھا مدینہ کے منافقین کا۔ ادھر جو فریقین تھے ان کے جو مقتولین تھے مارکہ بدر میں، جو 14 مسلمان شہادت کے مرتبے سے ہمکنار ہوئے تھے، ان میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے، تو وہ سب جو تھے ان کے دل خوشی سے سرشار تھے کہ ہمارے پیاروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور مشرکین مکہ جو تھے ان میں سے بہت سارے افراد کو، یعنی 70 افراد تقریباً ان میں سے جو ہیں قید کر لیے گئے تھے، اور لشکر اسلام جو ہے وہ نہایت شان اور نہایت شوکت کے ساتھ مدینہ تشریف لائے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ عازم مدینہ ہوئے۔ جنگی قیدیوں کا جم غفیر ساتھ تھا، اور عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث بھی جو ہیں یہ ظاہر ہے وہ لوگ بھی قیدیوں میں شامل تھے، اور سارے یہ جو تھے یہ اس مقام تک جو ہے پہنچ گئے۔ ان کا تو خیر قتل ہو گیا تھا، ان کو تو قتل کر دیا گیا تھا۔ سارا مال غنیمت اونٹوں پر لدا ہوا تھا، 150 اونٹ تھے، مختلف قسم کا سامان تجارت تھا، چمڑے کے دسترخوان تھے، پارچات تھے، کیونکہ وہ سب اپنا سامان ساتھ لائے ہوئے تھے، تو یہ سب کچھ مال غنیمت ہی تھا جو کہ مسلمانوں کو ملا تھا۔ کثیر مقدار میں رنگا ہوا چمڑا تھا، 10 گھوڑے تھے، بڑی مقدار میں اسلحہ تھا، ابو جہل کا مشہور اونٹ تھا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبضے میں دے دیں۔ یہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، اور غزوات میں آپ اسی پر سواری کیا کرتے تھے۔ حدیبیہ جو ہوا تھا نا اس میں بھی قربانی کے جانور لائے گئے، تو ان میں یہ اونٹ بھی شامل تھا۔ بدر کے مال غنیمت پر سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران مقرر کیا گیا۔ جب آپ وادی صفرا کے درے سے پھر باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے اور النازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ کیا، اور وہیں مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ نکال کر بقیہ مال آپ نے تقسیم فرما دیا۔ تو میں آپ لوگوں کو نا اس بارے میں بھی کچھ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خمس کا جو ارشاد ہوا تھا، یعنی مال غنیمت کے متعلق جو ارشاد ہوا تھا، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بارے میں کیا حکم آیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو گئی تھی نا، تو دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا کہ ہم لوگ تو تم سب سے بڑھ کر اس مال کے حقدار ہیں، ہم سے زیادہ تو اس کا کوئی حقدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے تو آگے بڑھ چڑھ کر لڑائی کی تھی، اور جو حفاظت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں دشمن جو ہیں وہ آپ لوگوں کو غفلت میں پا کر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچا دیں، اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول رہے، لہٰذا ہم پر اس کا زیادہ حق ہے، ہم اس مال غنیمت کی طرف جو ہے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ آیت نازل فرمائی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں پہلی آیت جو نازل فرمائی تھی نا کہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے یعنی اسے دوام بخشا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، انداز بیان سے اجتماعی ملکیت کی تعبیر، محکم ایمان کے ذریعے سے نفس انسانی کا علاج اور بڑے لطیف انداز سے کردار سازی کی تعلیم ملتی ہے۔ اس میں مال غنیمت کا پایا جانا اس جنگ کا نتیجہ تھا جس میں مسلمان برابر کے شریک تھے سارے، لہٰذا اس کے متعلق احکام کا آغاز کیا گیا اور واضح فرما دیا گیا کہ یہ غنائم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ملکیت ہیں، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تابع ہیں۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 3 احکام صادر فرمائے: تقوی، باہمی جھگڑوں کی اصلاح، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت۔
یعنی جہاد کے متعلق یہ تینوں باتیں انتہائی اہم ہیں، کیونکہ اگر جہاد کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہوگی تو جہاد نہیں ہوگا، کوئی اور چیز ہوگی، ظاہر سی بات ہے، تو جہاد تو نہیں ہوگا جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاد اتحاد و یگانیت کا متقاضی ہے، لہٰذا آپس کے جھگڑوں اور اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ کہ احکام و قوانین کی پابندی کرنا ہی جہاد کی اصل روح اور اس کی اساس ہوتی ہے، اس کے بغیر جہاد کا تصور ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اتباع ہی ایمان کی پہچان ہے۔ اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور ایمان کامل کی جو اعلیٰ منازل تک رسائی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے نا، جہاد کے تمام لوازم اختیار کرنے کے لیے اور ارادوں کو مہمیز لگائی گئی ہے۔ یعنی جتنی بھی غنیمتوں کے بارے میں یہ جو اختلافات ہو رہے تھے کہ ہمارا ہے، تمہارا ہے، کیا ہے، کس کا ہے، یا کسی بھی حکم کے مخالفت کے نتیجے میں جو رسوائی ملتی ہے نا، اس کے عوامل کی، یعنی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگاہی عطا فرمائی۔ اس صورت کا مقدمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طریقے سے تھا، اللہ نے یوں فرمایا آیت نمبر 1 سے لے کر 4 میں کہ اے نبی، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی نا، اس میں مال غنیمت کی تقسیم میں باہمی اختلاف سے بچنے کا حکم دیا۔ سوال کر رہے تھے صحابہ، ان کو مسلسل اسی سلسلے میں یہ 4 آیاتیں مومنوں کے دلوں کی خبر گیری کے لیے اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر تعلیم یہ فرمائی کہ آپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے، جو دولت کی محبت اور دیگر مادی اشیاء پر نظر رکھنے کی وجہ سے دل میں پیدا ہو رہا تھا اور پیدا ہو جاتا ہے، اب اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہی ہے نا، یہی حکم ہے، تو یہ اس پہ ہی قائم رہنا ہے، مسلمان کو اسی پر رہنا ہے، باہمی اتفاق رکھنا ہے۔ پھر غنائم کا خمس، جب یہ طے پا گیا نا کہ غنائم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہیں، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تقسیم کا بھی طریقہ بتا دیا۔ پھر ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 1 سے یہ جو آیت نمبر 41 ہے سورہ انفال کی، جو آیت نمبر 41 ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسولوں کے لیے اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن 2 فوجوں میں ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ تو علماء سیرت میں اختلاف ہے کہ بدر کے مال غنیمت سے خمس یعنی 5واں حصہ نکالا گیا یا نہیں۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس وقت آیت خمس نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے خمس نکالے بغیر یہ مال غنیمت جو تمام مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اور یہ جو قول ہے نا، یہ ابو عبید قاسم بن سلام کا قول ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے ابو زید کے قول کو ترجیح دی ہے، اور پہلے خمس نکالا گیا، بعد ازاں مال غنیمت کی تقسیم کی، یعنی مال غنیمت کی تقسیم ہوئی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مال غنیمت جو ان کو عطا ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی آپ کو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے کلام پاک سے ہمیں اندازہ ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر میں آپ لوگوں کے سامنے جو بہت خاص بات ہے وہ رکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اصحاب بدر کی فضیلت، بہت خاص بات، یہ جو اصحاب بدر ہے نا، یہ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، بہت بہت عظیم لوگ ہیں، بہت ہی اونچا ان کا مقام ہے، بہت ہی اونچا ان کا مرتبہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ اہل بدر میں، اچھا میں آپ کو اس کا ایک قصہ سناتی ہوں۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو مرصد اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک مہم پر بھیجا۔ ہم سب شہ سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سیدھے چلے جاؤ، جب تم روضہ خاخ پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرکین کی ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، یہ خط حاتم بن عبی بلتع نے مشرکین کی طرف بھیجا۔ یہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے ایک خط لکھا تھا مشرکین مکہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل چکی تھی بہت مؤثر ذرائع سے، تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مرصد اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں صحابہ کو اس مہم کے لیے بھیجا۔ تو جب یہ لوگ اس متعلقہ جگہ پر پہنچ گئے تو ان کو ایک عورت اونٹ پر جاتے ہوئے نظر آ گئی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے، کہاں جا رہی ہو، وہ ہمیں دے دو جو خط تمہارے پاس ہے۔ اس عورت نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ان صحابہ نے اس اونٹ کو بٹھا دیا اور اس کو کہا کہ دیکھو تم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا وہ بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی ہے، اب سیدھے شرافت سے جو ہے وہ خط نکالو اور ہمارے حوالے کرو۔
ورنہ ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ جب اس نے یہ سنا تو رویہ سخت دیکھا، جب اس نے رویہ سخت دیکھا تو اس نے اپنے اظہار بند میں اس نے ہاتھ بڑھایا اور خط نکال کر جو ہے ان تینوں حضرات کو دے دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے یہ حدیث۔ وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے یہ صحابہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس حاتم بن ابی بلتہ نے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے، آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے کام کیوں کیا تھا؟ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم اس وجہ سے ہرگز نہیں کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان باقی نہیں رہا، بلکہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ قریش کے سر پر میرا احسان ہو جائے تاکہ وہ میرے مکہ میں رہ جانے والے اہل و عیال کی حفاظت کریں۔ آپ کے اصحاب میں جتنے بھی حضرات مہاجرین ہیں ان سب کے قبیلے وہاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے سچی بات کہہ دی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم بھی اب ان کے ساتھ معقول اور بھلی بات ہی کہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کیا، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات پہلے سے ہی بہتر جانتا ہے اور وہ خود فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، یا فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ انہوں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی شکایت لے کر آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، حاتب یقیناً جہنم میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے غلط کہا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ معرکہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بدر اور حدیبیہ میں حاضر ہوا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلا شبہ مجھے امید ہے کہ جو شخص بدر میں حاضر ہوا انشاءاللہ وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے یہ حدیث، مسند احمد میں بھی ہیں، صحیح ابن حبان میں بھی ہیں اور مسند البزار میں بھی ہیں، البدایہ والنہایہ میں بھی ہیں۔ یہ تمام احادیث بالکل اوتھینٹک ہیں کہ بدری صحابہ کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جو ظاہری اسباب تھے نا اس بدری فتح کے، وہ بہت عظیم ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ رؤسائے مکہ جو تھے نا وہ آئے تو تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے تھے، لیکن ان کی چودراہٹ، ان کی برتری برقرار رکھنا ان کا عین مقصد تھا۔ تو ان کو نا ان کے اندر جو فوجی سردار تھے نا ان کی آپس میں اختلاف رائے تھا۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ مدنی لشکر جو ہے وہ ہم مار کے ختم کر دیں گے کیونکہ وہ کم ہیں، ہم ان سے ضرور ٹکر لیں گے، ان سے ٹکر لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ بعض کہہ رہے تھے کہ مدنی لشکر سے لڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، ان سے ہم کیوں لڑیں۔ ان کے آپس میں بہت بڑی پھوٹ ڈل گئی تھی۔ ایک تو ظاہری سبب یہ تھا، بہت اہم بہت خاص سبب یہ تھا کہ مکی لشکر میں پھوٹ ڈل گئی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ پھر سب سے بڑا جو ظاہری سبب تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، ٹھیک ہے، تو یہ فتح عظیم بن گئی۔ پھر یہ وجہ بھی تھی کہ لشکر جو تھا نا قریش کا، اس میں کم ہمتی تھی، ان کے ارادے فاسد تھے۔ جب ارادے فاسد ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نہ ہی دلوں کو حوصلہ دیتا ہے، نہ ہی دلوں کو ہمت دیتا ہے۔ جب آپ کے ارادے نیک ہوتے ہیں، آپ کے ارادے پاک ہوتے ہیں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ضرور شامل ہوتی ہے۔ کریہ چیز جو ہوتی ہے یعنی ناپسندیدہ بات جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ جو بات پاک ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اللہ کو پسند ہے۔ یہ رؤسائے قریش سرکشی، تکبر، فخر و مباحات کا پہاڑ تھے۔ ان کے اندر میدان جنگ میں اترنے سے پہلے بھی، میدان جنگ میں اترتے ہوئے بھی اور میدان جنگ میں موجود ہوتے ہوئے بھی کسی ایک لمحہ بھی اللہ کا خوف طاری نہیں ہوا۔ ان کے جذبے جو تھے نا وہ ناپاک تھے، پلید تھے۔ ان کے ارادے اپنے ناپاکی میں نقطہ عروج پر پہنچے ہوئے تھے۔ ان کو بس یہ تھا کہ ہم گوشت کھا لیں، ہم شرابیں پی لیں، ہم رقاصاؤں کو رقص کروا لیں، اور اہل عرب کو ہمارے ہاتھوں یہ مدینہ والوں کا جو حال ہوا ہے اس کے کارنامے سننے کو مل جائیں، سارے عرب میں ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ تو یہ ان کے فاسد ارادے تھے، اللہ کو ہی پسند نہیں تھے۔ یہ ان کی تباہی اور بربادی کا بہت بڑا سبب تھے۔ پھر مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اس میں ایک بہت بڑا ظاہری سبب تھا کہ مسلمان جو تھے نا وہ ایمان کی پختگی کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ انہیں علم تھا کہ قریش تیاری اور تعداد دونوں لحاظ سے ان سے برتر ہیں، لیکن ان جان بازوں نے نا آخر دم تک ثابت قدم رہنے کا عزم و اعلان کیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
باہم رہے، اجتماعیت کا مظاہرہ کیا، مستحکم رکھا خود کو. انہوں نے اس معرکے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بن کر حصہ لیا. ان کو اللہ کی رضا چاہیے تھی. وہ اس یقین کے ساتھ معرکہ آرا ہوئے کہ انہیں فتح حاصل ہوگی یا شہادت سے سرفراز ہو جائیں گے. اور شہادت وہ اعزاز عظیم ہے جسے پانے والا جنت میں ایسی اعلیٰ زندگی بسر کرے گا جو دنیاوی زندگی سے بہرحال بہت افضل ہے. تو یہ ان کے دلوں کے اندر، طبیعتوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا جو ظاہری سبب ہے یہ ان کے اندر تھا. پھر اہل اسلام کا بلند مورال، ان کا مورال بہت ہائی تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پختہ عقیدہ ایسا مضبوط کر رکھا تھا کہ حصول فتح یقینی ہو گئی تھی. اور ان کے جذبات جو تھے نا وہ بیدار تھے. یقینی فتح، کامیابی کے حصول کے لیے جذبات ان کے مکمل طور پر بیدار تھے. ان کا مورال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہائی کیا ہوا تھا. وہ مضبوط اسلامی عقیدوں کے حامل لوگ تھے. لہٰذا قدم چومنی تھی کامیابی، ان کے قدم لازمی طور پر چومتی. ان کے قدم چومے پھر کامیابی نے. پھر اسلامی لشکر کی واحد کمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. یعنی سالار اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. جب ایک کمان ہوتی ہے نا تو پوری جو حربی سکیم، یعنی جو جنگی سکیم ہوتی ہے نا، جو آپ کی جو وار سکیم ہوتی ہے، وہ بہت بہت اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کی جا سکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک کمان اپنے ہاتھ میں رکھی. سالار اعلیٰ، کمانڈر ان چیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تمام جنگ کے فیصلہ کن مراحل میں فیصلہ کن ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صادر فرمائیں، جو اہل اسلام کی کامیابی کی ضمانت بن گئیں. سب نے ان کو لبیک کہا، سب نے ان کی اطاعت کی، اپنے سالار اعلیٰ کی. یہ بہت بڑی وجہ تھی. پھر عسکری اسلام کا مثالی نظم و ضبط، یہ بہت خاص وجہ تھی کہ ڈسپلن بہت رکھا انہوں نے درمیان میں. انہوں نے جو فاتح لشکر ہوتا ہے نا، اصل بنیاد اس کی ہوتی بھی ڈسپلن کے اوپر ہی ہے. جب ان میں بدنظمی آ جاتی ہے نا تو جتنے مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ قیادت کے تحت لڑنے والے مجاہدین ہوں، وہ کبھی بھی جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اپنے کمانڈر ان چیف، اپنے سالار اعظم کے احکام کو شوق سے نہیں سنیں گے، اس کی کامل رازداری کا یقین نہیں کریں گے، خوش دلی سے اس کو بروئے کار نہیں لائیں گے، بے دلی سے کریں گے، تو پھر یہ بات بدرجہ عتم ہے کہ ایسا جو لشکر ہوتا ہے نا وہ ہار جاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شجاعت موجود تھی. اعصاب پر قابو رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنی پوری حیات میں جتنے مصائب آئے ہیں، نادر شجاعت کا مظاہرہ فرمایا. آپ نے بنفس نفیس صحابہ کرام کے شانہ بشانہ رہ کر ان کے ہر کام میں ان کا مشورہ لیا. ان کی مثالی سالار اعلیٰ کی جو صفات تھیں ان کو بڑے درخشاں انداز میں ان کا مظاہرہ فرمایا. اونچی جگہ پر اپنا جو ہے وہ جو کنٹرول روم تھا، جس کو کنٹرول ٹاور کہتے ہیں، جو چھپر انہوں نے بنوایا تھا، جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، اونچی جگہ پر بنوایا تاکہ پورے میدان کا منظر دیکھتے رہیں اور اعلیٰ قیادت کی اعلیٰ خوبیوں سے تمام لشکر کی کمان نبھاتے رہیں، سنبھالتے رہیں. تو سبحان اللہ بہت ساری وجوہات ہیں. پھر قریش کی نا کمزور فوجی کمان تھی. قریش نے کیا کیا کہ اکٹھے جتھا بنا کے حملہ کیا. انہوں نے بد نظمی کے ساتھ کیا، غیر منظم صورت میں انہوں نے کسی بھی صلاحیت کو بروئے کار لا کے نہیں دیکھا. ان کو طاقت کا نشہ تھا، وہ طاقت کے نشے میں چور تھے. اس طاقت کے نشے میں انہیں کوئی پلاننگ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. ایک تو ویسے ان کا برا وقت تھا، ان کو ویسے ہی اللہ کی طرف سے لعنت پڑی ہوئی تھی ان کے اوپر. دوسرا یہ کہ ان کے اندر ایک تکبر تھا جو ان کی حکمت عملی کو صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے ہی نہیں دے رہا تھا، اور آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، یونائٹڈ نہیں تھے. تو یہ بہت ساری وجہیں تھیں، یہ بہت سارے ایسے معاملے تھے جن کی وجہ سے ان کی بربادی ان کا مقدر بنی. اور اثرات و نتائج جو عرب میں جو اس کے جو پیدا ہوئے نا فتح بدر کے، وہ یہ تھے کہ مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بیٹھ گیا. مسلمانوں کا ایسا گرد و نواح میں ٹہکا بیٹھا، لوگ سہم گئے. اور مدینہ منورہ جو تھا یا مسلمانوں پر حملے کا پروگرام جب بھی کفار بناتے تھے نا رک جاتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر بہت بڑا جو ہے نا فتح کا پرچم لہلہا رہا ہے، اور ہر سو اسلام کا بول بالا ہوا ہوا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی جو تھی، اس کے اثرات و نتائج مرتب ہوئے اس فتح بدر کے. پھر منافقین کا ظہور ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اسلامی تحریک نے نا پھر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہ گیا. جو لوگ کسی شک شبے میں اگر یعنی مبتلا بھی تھے نا، تو وہ سارے شک شبہات ان کے دور ہونے لگے، اور ان کے دل جو تھے وہ نرم ہونا شروع ہو گئے، اور مشرکین اسلام کے خلاف اپنی دشمنی اور اظہار کفر کی جرت سے باز آ گئے. مدینہ میں جو گروہ تھا نا نفاق کرنے والے لوگوں کا، دھوکہ اور مکاری کرنے والے لوگوں کا، وہ البتہ اپنی مہم پہ تیار ہو گئے، لیکن براہ راست سامنے سے آ کر کسی قسم کی لڑائی کرنے کا کسی میں ہمت اور حوصلہ بچا ہی نہیں. عبداللہ بن امی خزرج قبیلے کا سردار تھا، منافقین کا سردار تھا. اس کو بہت اس چیز کی جو تھی وہ لگی ہوئی تھی کہ میں ان لوگوں کو جو ہے وہ اندر ہی اندر کسی طریقے سے ان لوگوں کو ویک کروں، لیکن سامنے سے آنے کی جرت نہیں تھی. پھر یہود کی جو نئی نئی سازشیں تھیں،
یہودی سازشوں میں شامل تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اسلام اور نبی اسلام جو ہے ان کو نقصان پہنچانا اتنا بھی آسان نہیں ہے، تو وہ نئی نئی تدابیر سوچنے لگے۔ یہ بھی اثرات و نتائج مرتب ہوئے کہ پھر نئی نئی سازشیں تیار ہونا شروع ہوئیں۔ یہودی قبائل جو تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو مصطلق، یہ سارے جو تھے یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے نا یعنی اپنی جو قوم کی عصبیت کا جو آئینی خول تھا نا، اس کو یہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے صدقے دل سے اسلام قبول کیا، اور بہت سارے ایسے تھے جو نئی نئی مختلف سازشوں میں شمار ہو گئے۔ یعنی یہ برعکس معاملہ تھا، کچھ مخالفین اسلام کے گروہ جو تھے یہودیوں کے سازشوں میں لگ گئے، اور کچھ جو تھے وہ ایسے اچھے لوگ تھے جو قوم کی عصبیت کا آئینی خول توڑنے میں کامیاب ہو کر صدقے دل سے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ یہودیوں کے اندر بھی اس قسم کے اثرات و نتائج مرتب ہوئے۔ پھر مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو گیا، حوصلہ اور ولولہ نصیب ہوا ان کو جنگی مہارت حاصل ہوئی، ان کا عرب میں نا مسلمانوں کا چرچا ہونا شروع ہو گیا، اور ان کو جو ہے قریشی نہیں، باقی جتنے غیر مسلم قبائل تھے وہاں پر بھی ان سب کی جو چودراہٹیں تھیں ان کو بھی پھر مسلمان جو ہے چیلنج کرنے لگے۔ تو یہ بھی ایک نتیجہ یعنی ظاہر ہوا، اثرات مرتب ہوئے۔ پھر قریش کو اقتصادی نقصان پہنچا، ان کی کمر ٹوٹ گئی، ابو جہل چلا گیا، عتبہ بن ربیعہ چلا گیا، امیہ بن خلف وغیرہ، یہ کفر کے سرغنات تھے، بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کا قتل ہو جانا صرف جنگی خسارہ نہیں تھا بلکہ معنوی لحاظ سے بھی بہت بڑا گھاٹا تھا ان کو۔ اس طرح مدینہ منورہ کی نئی صورتحال سے نہ صرف قریش کی تجارت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، بلکہ انہیں پورے حجاز میں اپنا اثر و رسوخ بچانے کی اب فکر لاحق ہو گئی تھی۔ تو یہ کچھ اس قسم کے معاملات تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کو بہت بہت شاندار کامیابی عطا فرمائی، یعنی خوبصورت فتح مبین نصیب فرمائی، اور بدر کے دن کا نام یوم الفرقان یعنی فیصلہ کن دن رکھا گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ باتیں ہیں جن میں میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فدیے سے متعلق بتاؤں گی کہ پھر یہ جو کفار تھے ان کو قید کر لیا گیا، مشرکین کو قید کر لیا گیا، اور پھر ان قیدیوں کا فدیہ اور یہ سب معاملات اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے متعلق بات کریں گے، اور مزید آگے پھر کیا کاروائیاں ہوئیں، آگے مزید فردر کس طرح پروسیڈ کیا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا آج سیکھا ہے سمجھا، اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔